اللہ کا حق سمجھ کر حق ادا کرو، حلال نعمتوں کو استعمال کر کے نعمت دینے والے کے اوپر فدا ہو جاؤ، پھر یہ نعمتیں بھی آپ کو منیم حقیقی تک پہنچا دیں گی، اور یہ نعمتیں آپ کی عین دین بن جائیں گی، خدا کی محبت کا جز بن جائیں گی۔ یہی کھانا، یہی روٹی، یہی پانی، لیکن نعمت کھا کر اگر نعمت دینے والے کو بھول گئے تو یہ نعمت دین کا جز نہیں بلکہ آپ کے اوپر وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، استغفار و توبہ کرتا ہے، تو سبحان اللہ پڑھنے والوں سے مجھے اس کی آواز زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ بتلاؤ، اگر وہ کریم نہ ہوتے، اگر ان میں شان رحمت کا غلبہ نہ ہوتا، اگر ماں باپ کی محبتوں سے زیادہ ان کی محبت نہ ہوتی، تو وہ ہمارے استغفار و توبہ کو کیا سبحان اللہ پڑھنے والوں سے زیادہ اہمیت اور عزیز رکھتے؟ آپ بولیے، ایک بادشاہ ہے، اس کی سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، وہ اپنی تعریف سے زیادہ خوش ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو ان سے استغفار و توبہ کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو، اے سبحان اللہ پڑھنے والوں، گناہوں کی توبہ میں رونے والوں کو، استغفار و توبہ میں رونے والوں کو حقیر مت سمجھو کہ بڑا نالائق ہے جبھی تو رو رہا ہے۔ بعض لوگ الٹا سمجھتے ہیں، یہ سجدے میں رو رہا ہے تو بہت نالائق ہے، معلوم ہوتا ہے بہت پاپی ہے، پاپ کیے ہوئے۔ ارے تمہارے سبحان اللہ سے اس کا درجہ اونچا ہو رہا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن رہا ہے، ملائکہ اس کی سننے کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ دیکھیے سورہ قدر کی تفسیر روح المانی میں فرشتے کہتے ہیں، اے خدا، زمین پر جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، مجھے ان آنسوؤں کی ملاقات اور مجھے ان کی توبہ اور استغفار کی آواز کو سننے کے لیے زمین پر جانے کی اجازت دی جائے۔